ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خامد سمجھ رہا ہے کہ میری عورت میرے پہ بوجھ بنی کھڑی ہے، میں اس عورت کو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ عورت نہیں چاہتی طلاق لینا، عورت طلاق لینا نہیں چاہتی ہے، خامد اسے چھوڑنا چاہتا ہے، عورت طلاق لینا نہیں چاہتی ہے۔ تو اس میں خامد بیوی کے درمیان اگر صلح ہو جائے اور آپس کے حقوق میں کچھ چھوٹ ہو جائے، کچھ تم چھوڑ دو کچھ میں چھوڑ دیتی ہوں، کہ درمیان میں اگر کوئی معاہدہ طے ہو جائے تو اسلام میں جائز ہے۔ اس کی مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں ایک زوجہ ہے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑی تھی، بڑی عمر میں تھی، بوڑھی ہو گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی تھیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، باقی بھی بیویاں تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کوئی نہیں کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے انصاف کرتے تھے، پورا کا پورا انصاف کا پہلو رکھتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام بیویوں کے پاس رات کے لیے ہر بیوی کے پاس ایک رات جاتے ہیں، ہر بیوی کے پاس ایک ایک رات رہتے ہیں، اگلی رات دوسری بیوی کے گھر میں، اس سے اگلی رات دوسری بیوی کے گھر میں۔ اب ذہنی طور پہ ایک انسان کا ذہن ہے یا ایک مرد کا ذہن ہے، وہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذہنی طور پہ اس طرح کر کے جیسے خامد بیوی کے حق ہوتے ہیں اس طرح کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ بعض وہ بوڑھی ہو گئی تھی، جبکہ دوسری بیویاں جو ہیں ابھی اس طرح بوڑھی نہیں تھیں، اتنی عمر کی نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ازدواجی، جو ایک خامد بیوی کے تعلقات ہیں، وہ ان کے ساتھ اس طرح قائم نہیں کر سکتے، تو دل میں ملامت ہوتی، دل میں پریشانی ہوتی کہ اب میں ان کے حق پورے کرتا ہوں اور اپنی اس بیوی کا حق پورا نہیں کرتا ہوں تو اللہ مجھے اس پہ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اس پہ پکڑ نہ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیں، خامد اور بیوی میں بجائے اس کے کہ خامد کہیں اور گناہ کرے اور بیوی کہیں اور گناہ کرے، یا اپنی زندگی کو انسان اتنا مجبور بنا کے گزار لے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھے طریقے سے جدا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی کی زوجیت سے مجھے طلاق مل جائے، یعنی نبی کی بیوی ہونے سے امہات المومنین ہونے کا ایک شرف ہے، ایک مقام ہے، ایک عزت ہے اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی، تو مجھے اس سے نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہوں، ایک صلح کرتی ہوں کہ میں اپنا دن، جو میری باری کا دن ہے، جو میری باری کی رات ہے، وہ میں عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ میری باری، آپ جس رات کو آپ نے میرے پاس آنا ہوتا ہے، وہ رات میں آپ کو چھوڑتی ہوں اور وہ رات میں عائشہ کے لیے دے دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ چلے جانا، میں اس کی اجازت دیتی ہوں اور آپ مجھے طلاق نہ دیں، اس بات میں میرے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے گھر میں ایک ایک دن جایا کرتے تھے، ایک ایک رات، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 راتیں رہتے تھے، ایک رات جو حضرت عائشہ کی اپنی ہے اور ایک رات جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچہ دیا جاتا تھا، باقی سب کچھ تھا، لیکن جو خامد بیوی کے تعلقات تھے وہ قائم نہیں ہوتے تھے، وہ انہوں نے اس پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لیا۔ اب اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ جو آیت ابھی شروع ہو رہی ہے، کہ اگر ایک عورت کا خامد جو ہے اس سے دور ہو رہا ہے لیکن عورت نہیں چاہتی ہے، تو عورت اگر اپنے کچھ حق معاف کر کے اس خامد کا صلح کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھے طلاق نہ دے، چلو ٹھیک ہے تم میرے پاس آؤ یا نہ آؤ، یا مجھے خرچہ دو، کوئی چیز ایسے، کوئی پوائنٹ
کسی پوائنٹ پہ آ کے صلح ہو جاتی ہے تو فرمایا یہ اسلام میں جائز ہے، یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا، اسی کے بارے میں اس آیت میں کہا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی بیوی کو اپنے خامد سے یہ ڈر ہو جائے کہ میرا خامد علیحدہ ہو رہا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، بعل کہتے ہیں خامد کو، نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ میں اپنے خامد سے، اپنے شوہر سے وہ بے پرواہی اعراض کرتا ہے، یا وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ یعنی اس کا دماغ پھر رہا ہے، تو اگر ایسی کسی بات پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں کہ جس پہ دونوں آپس میں رہیں، کچھ عورت اپنے حق چھوڑ دے یا کچھ اپنا خامد جو ہے وہ حق اور کر دے کسی اور پہلو میں، تو اللہ نے فرمایا جائز ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پہ آ کے آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اسلام میں یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہے کسی بھی معاملے میں، حق کے بارے میں، کہ میں تجھے اتنا دے سکتا ہوں، اتنا نہیں دے سکتا، یا تیرے پاس میں اتنا رہ سکتا ہوں، اتنا نہیں رہ سکتا ہوں، اگر آپ اس سے زیادہ چاہتی ہو تو پھر ہم بہتر ہے کہ پھر الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ تو اگر کسی بات پہ آ کے صلح ہو جاتی ہے جس میں بیوی کے حق میں زیادہ ہو رہا ہو یا خامد کے حق میں آ کے کوئی بات ہو رہی ہو، تو فرمایا اس میں دونوں کے کسی پوائنٹ پہ آ کے صلح کر لیں، اسلام میں یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، جدا ہونا ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر ایک انسان کے دل کو، ہر ایک انسان کا دل جو ہے وہ لالچی تو ضرور ہے، ہر ایک انسان کے دل کے اندر طمع ہے، لالچ ہے۔ شح کا معنی ہوتا ہے لالچ، طمع، یہ تو سب کے دل میں ہوتا ہے، ہر ایک انسان نفس جو ہے نا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جو ہے یعنی اس کے اندر ایک لالچ، طمع ہے۔ لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم احسان کرو گے اور اللہ سے ڈر جاؤ گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ فرمایا اے لوگو، اگر لالچتی تو ہر ایک انسان ہے، مرد کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، عورت کہتی ہے مجھے یہ چاہیے، شح، یہ لالچ پن، یہ طمع تو ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے۔ عورت چاہتی ہے میرے سارے کام خامد کر دے اور 24 گھنٹے میرے پاس رہے، خامد جو ہے وہ کچھ اور چاہتا ہے، تو دونوں اگر کسی چیز پہ آ کے صلح کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ انسان کا ذہن یا انسان کی طبیعت میں لالچ، طمع ضرور ہے، لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو گے، اچھائی کرو گے اور اللہ کا خوف اور ڈر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بھی خبردار ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔